وبركاته موبائل ایک سیکنڈ کئی جواب دے دیجیے ہاں تک الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام اور مہمانان اعظام، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور خاص طور سے جنہوں نے ہم سب کو اپنی اس خوشی کے تقریب میں بلایا ہے، ماسٹر جاوید صاحب، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اگر ہم سب کے ہاتھ میں کوئی مٹی کا ڈھیلا دے دے تو اس مٹی کے ڈھیلا کو ہم اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی قدر نہیں. اور اگر کوئی ہمیں سونا کا ٹکڑا اٹھا کر کے دے دے تو اس کی حفاظت ہم لوگ دل و جان سے زیادہ کریں گے، کیونکہ وہ قیمتی ہے اور مٹی کا ڈھیلا قیمتی نہیں ہے. اسی طرح سے ہم سب کی زندگی سونا سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر 60 سال کی زندگی، جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے آپ کو بیان کیا کہ اس امت کو بہت مختصر زندگی دے کر بھیجا گیا، مان لیجئے 60 سال کی زندگی ہے اور اس زندگی کا آدھا حصہ ہمارا گزر چکا ہے، اور ہر آدمی یہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کس کام میں گزرا ہے. کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں حقیقت زیادہ نہیں بیان کر سکتا جو خود اپنے بارے میں بیان کر سکتا ہے، کیونکہ آدمی کا نظریہ چینج ہوتے رہتا ہے. کبھی کوئی کسی کو منافق کہتا ہے، کوئی کسی کو مخلص دوست کہتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی اچھائی بیان کرتا ہے، لیکن وہ انسان خود سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں کتنا اچھا ہوں اور ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ کس پلیٹ فارم پر گزر رہی ہے. وہ انسان خود اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب تک کون کون سا قدم اٹھایا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے دنیا کو وجود بخشا ہے، بڑے سے بڑے تکتاور انسان کو بھیجا ہے، کبھی قارون کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی قوم عاد کی شکل میں، کبھی قوم سمود کی شکل میں. وہ پتھر کو تراش کر کر کے اپنے ہاتھوں سے عالیشان مکان بناتے تھے، لیکن ان کے اندر صرف اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں تھی. وقت کے پیغمبروں کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مکان کو بھی گرد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو بھی سطح ہستی سے مٹا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ قبرستان میں کوئی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، قبرستان کو کوئی مرحوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ دنیا کی حقیقت سے وہ بے خبر ہو چکا. اب وہ جو چاہے وہ نہیں کر سکتا ہے. اگر قبرستان کے جیسا ہمارا گھر بن جائے تو پھر قبرستان میں ہمارے گھر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کھنگالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ ہے، گھر سے نکلنے کا سنت طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جب داخل ہو تو
سے پہلے سلام پیش کرو۔ گھر میں فرشتہ رہتے ہیں، گھر میں جنات رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب فرشتہ رہتا ہے، تو آپ گھر میں داخل ہوئیے، پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کیجیے اور سلام کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے گھر میں کوئی انسان ہو چاہے نہ ہو، آپ داخل ہوئیے، سب سے پہلے سلام کیجیے، اس کے بعد بسم اللہ خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، یہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو جائیے۔ اور گھر میں جائیے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تذکیر بیان کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے، اور اللہ کی تذکیر، اللہ کی تسبیح میں سب سے عمدہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی قرآن شریف کی کچھ حصہ تلاوت کر لیجیے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے لگ جائیں گے، اللہ کا فرشتہ آسمان سے نازل ہو جائے گا آپ کے کلام کو سننے کے لیے، آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھر میں جو افراد ہیں ان تمام لوگوں کی صحت یابی کی دعا کرنے کے لیے فرشتہ آسمان سے نازل ہو جائے گا۔ تو اس لیے گھر میں ہم داخل ہو تو سنت کے مطابق داخل ہو، اور گھر میں جو کام کرنا ہے کریں، اور اس کے بعد جب گھر سے باہر نکلے تو پھر سلام پیش کرے اور بایاں ہاتھ بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر کے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جب بسم اللہ توکلت علی اللہ آپ نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک محافظ فرشتہ کو مقرر کر دیا۔ آپ جب جائیں گے تو اللہ آپ کو